رات کی خاموشی آہستہ آہستہ پورے آسمان پر پھیل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چھت پر رکھے پرانے گملوں کو ہلا رہی تھی، جبکہ 8 سالہ عائشہ اپنے والد کے ساتھ چھت پر بیٹھی چاند کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک چھوٹا سا کپ تھا جو اس کے والد نے خاص طور پر اس کے لیے بنایا تھا۔ عائشہ اپنے والد کے بہت قریب تھی، وہی اس کی پوری دنیا تھے۔ وہ ہر ضد پوری کرتے، ہر خوف میں اسے سینے سے لگا لیتے اور ہر رات اسے یہی احساس دلاتے کہ دنیا میں وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس رات عائشہ نے معصومیت سے اپنے والد سے پوچھا، اگر آپ کبھی مجھے چھوڑ گئے تو؟ اس کے والد نے ہنس پڑے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور نرمی سے کہا، میں نہ بھی رہوں تو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ مگر عائشہ نے فوراً اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو آپ چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے والد نے اسے مضبوطی سے اپنے بازو میں بھر لیا، مگر قسمت خاموشی سے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا فاصلہ لکھ چکی تھی جسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ چند ہی ہفتوں بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں اب او بکا تھی۔ گھر میں عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں، مرد دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے اور چھوٹی عائشہ دیوار کے ساتھ بیٹھی مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتی کہ میرے ابو کب اٹھیں گے، لیکن اس کی بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس دن پہلی بار عائشہ نے محسوس کیا کہ کچھ خاموشیاں انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ابتدا میں سب کچھ ٹھیک لگا، چچی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، پھوپھی اسے بیٹی کی تھی، مگر یہ نرمی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ آہستہ آہستہ اس کے حصے میں محبت کم اور کام زیادہ آنے لگا۔ صبح فجر سے پہلے اسے جگا دیا جاتا، کبھی برتن دھونے کے لیے، کبھی کپڑے صاف کرنے کے لیے اور کبھی بچوں کو سنبھالنے کے لیے۔ گھر کے باقی بچے کھیلتے رہتے، جبکہ عائشہ کچن میں کھڑی برتن صاف کرتی رہتی۔ اگر ذرا سی غلطی ہو جاتی تو فوراً طعنے سننے پڑتے، ہم نے اس پر احسان کیا ہے، ورنہ جانے کہاں در بدر پھرتی، جیسے جملے اس کے دل کو خاموشی سے زخمی کرتے رہتے۔ وقت کے ساتھ عائشہ نے شکایت کرنا چھوڑ دی، اب وہ خاموشی سے ہر حکم مان لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی رہنے لگی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور اپنے رب سے دل کی باتیں کرتی۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس کی زندگی سے رنگ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ وہ چھت کے کونے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، اللہ، کیا ہر لڑکی کا کوئی اپنا گھر ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو میرا گھر کہاں ہے؟ اس رات وہ بہت زیادہ روئی، اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بھی خاموش ہو گئیں۔ وقت گزرتا گیا اور ننھی عائشہ جو جوان ہو گئی، اس کے چہرے پر معصومیت اب بھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں مسلسل مستقبل کا خوف بس چکا تھا۔ ایک دن اچانک گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عائشہ کے لیے رشتہ آیا۔ چچی خوشی سے سب کو بتا رہی تھی، لڑکا امیر ہے، اپنا کاروبار ہے، بس تھوڑا غصے والا ہے۔ پھر دھیمی آواز میں انہوں نے ایک جملہ کہا جو عائشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا، ویسے بھی اس کے نصیب میں اس سے بہتر کہاں کچھ ہوگا۔ عائشہ خاموشی سے سب سنتی رہی۔ رات کو آئینے کے سامنے بیٹھی وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اب اسے اپنا گھر مل جائے گا، شاید اب اس کی زندگی بدل جائے گی، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر رہا تھا، ایسا خوف جیسے قسمت اسے کسی اندھیرے کی طرف دھکیل رہی ہو۔ اور شاید وہ احساس غلط نہیں تھا۔ شادی کا دن ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں گونجتی ہنسی، مہمانوں کی آوازیں اور ڈھولک کی تھاپ آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل رہی تھی۔ عائشہ سرخ لباس میں ملبوس کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جبکہ دل عجیب سی بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی نئی شروعات تھی، مگر نہ جانے کیوں خوشی کے بجائے اس کے دل میں انجانا خوف اترتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور باہر سے کبھی کبھار لوگوں کی دھیمی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور پھر نظریں جھکا لیتی۔ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ شادی کے بعد شوہر ہی عورت کا سب کچھ ہوتا ہے، اس کا گھر، اس کی عزت، اس کی دنیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شاید اب اس کی زندگی آسان ہو جائے، شاید
اب اسے وہ محبت مل جائے جس کی کمی نے اسے ہمیشہ اندر سے ادھورا رکھا تھا۔ اچانک دروازہ زور سے کھولا۔ عائشہ چونک گئی۔ کمرے میں داخل ہونے والا شخص اس کا شوہر زہیب تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور کپڑوں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ عائشہ کے دل میں ایک سرد خوف اتر گیا۔ زہیب نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر طنزیہ ہنسی ہنسا۔ تو تم ہو میری بیوی؟ اس کی آواز میں عجیب سختی تھی۔ عائشہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ زہیب آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا اور سرد لہجے میں بولا، ایک بات یاد رکھنا، مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ عائشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، ایسا غصہ جو برسوں سے اندر جل رہا ہو۔ میں عورتوں پر بھروسہ نہیں کرتا، سب ایک جیسی ہوتی ہیں، اس نے نفرت سے کہا اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس رات عائشہ پوری رات جاگتی رہی جبکہ زہیب نشے میں بے ہوش پڑا رہا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ بن چکی ہے جو خود اپنے اندر اندھیروں میں قید ہے۔ شادی کے بعد کے دن عائشہ کے لیے آسان نہیں تھے۔ زہیب کا مزاج ہر وقت چڑچڑا رہتا، وہ بغیر وجہ کے غصہ کرتا، کبھی کئی دن اس سے بات نہ کرتا۔ وہ اکثر رات گئے گھر آتا اور کبھی کبھی نشے کی حالت میں چیختا چلاتا رہتا۔ عائشہ اگر ذرا سی دیر سے دروازہ کھولتی تو وہ غصے میں چیزیں پھینک دیتا۔ اگر فون پر کسی رشتہ دار سے بات کر لی تو فوراً شک کرنے لگتا۔ کسی سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے وہ؟ کس سے بات کر رہی ہو؟ اتنا کیوں ہنس رہی تھی؟ مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ اس کے سوالوں میں اعتماد نہیں بلکہ خوف چھپا ہوتا تھا، مگر عائشہ اس خوف کی جڑ نہیں جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے ہر الزام سنتی رہتی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ شاید یہی شادی ہوتی ہے، شاید ہر عورت کو ایسے ہی جینا پڑتا ہے۔ ایک رات زہیب شدید غصے میں گھر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی عائشہ پر چیخنا شروع کر دیا، تم عورتیں صرف دھوکہ دینا جانتی ہو۔ عائشہ سہم گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر زہیب نے غصے میں میز پر رکھا گلاس دیوار پر دے مارا، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو، میری ماں بھی ایسی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس کی ماضی کا ایک ٹکڑا عائشہ کے سامنے آیا۔ زہیب کا سانس تیز ہو رہا تھا، وہ میرے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی کسی اور کے ساتھ۔ اس کی آواز میں نفرت سے زیادہ درد تھا۔ اور پھر ایک لڑکی نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا صرف پیسوں کے لیے۔ اس نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تم عورتیں صرف انسان کو توڑنا جانتی ہو۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ زہیب صرف ظالم انسان نہیں بلکہ اندر سے بری طرح ٹوٹا ہوا شخص بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر گھر کا ماحول بہتر نہ ہو سکا۔ زہیب کبھی نرم پڑتا تو اگلے ہی لمحے دوبارہ سخت ہو جاتا۔ عائشہ ہر وقت ڈر کے سائے میں جینے لگی۔ اس نے اپنی ہنسی، اپنی خواہشیں، یہاں تک کہ اپنے سوال بھی دل میں دفن کر دیے۔ ایک دن مسلسل کام اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ کچن میں کھڑی تھی جب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر لیٹی تھی جبکہ زہیب پہلی بار اس کے قریب پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ فکر تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، اس نے مختصر لہجے میں کہا۔ عائشہ نے پہلی بار اس کی آواز میں نرمی محسوس کی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی اب ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ صبح کا وقت تھا۔ اسپتال کی سفید دیواریں عجیب خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی جبکہ عائشہ کرسی پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل گھبراتا اور کبھی کمزوری اتنی بڑھ جاتی کہ کھڑے رہنا بھی مشکل ہو جاتا۔ زہیب اس کے برابر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا مگر آج اس کے چہرے پر وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے کہا، انہیں اندر بلایا جائے۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر کی آواز عائشہ کے کانوں میں گونجی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہو۔ یہ سنتے ہی عائشہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے اس کی ویران زندگی میں کہیں دور ایک ننھی سی روشنی جل اٹھی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا۔ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچنے لگی، اس کی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں، اس کی معصوم ہنسی اور وہ محبت جو شاید آج اسے پہلی بار کسی رشتے سے ملنے والی تھی۔ مگر اسی خوشی کے ساتھ ایک خوف بھی اس کے دل میں اتر آیا۔
اگر میرا بچہ ابھی اسی نفرت میں برے ماحول میں بڑا ہوا تو؟ یہ خیال اندر سے ہلا گیا۔ اس نے چپکے سے زہیب کی طرف دیکھا اور وہ خاموش کھڑا تھا، جیسے اس خبر نے اسے چند لمحوں کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا ہو۔ گھر واپس آنے کے بعد کچھ دنوں تک زہیب کے رویے میں واضح تبدیلی رہی۔ وہ پہلی بار وقت پر گھر آنے لگا۔ اگر عائشہ زیادہ دیر کھڑی رہتی تو وہ اسے بیٹھنے کا کہتا۔ ایک دن وہ خاموشی سے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لے آیا۔ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا کر بولا، بس ایسے ہی؟ اس لمحے عائشہ کے دل میں امید نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اسے لگا شاید آنے والا بچہ ان دونوں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار گرا دے گا۔ راتوں کو وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر اپنے بچے سے باتیں کرتی، میں تمہیں بھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گی، وہ دھیرے سے کہتی اور اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ وہ خواب دیکھنے لگی تھی، چھوٹے چھوٹے خواب، ایک پرسکون گھر کے خواب، محبت بھرے لفظوں کے خواب۔ مگر زہیب کے اندر برسوں سے بھرا ہوا اندھیرا اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی وہ اچانک بدل جاتا، کسی بات پر شک کرتا، غصے میں چیخنے لگتا یا کئی گھنٹے خاموش رہتا۔ آپ اپنے غصے سے خود کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ زہیب نے فوراً سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے سکھانے کی کوشش مت کرو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زہیب کے اندر ابھی بھی ایک جنگ چل رہی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں محبت اور نفرت دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کا وجود آہستہ آہستہ ماں کے احساس سے بھرنے لگا۔ وہ ہر وقت اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ایک دن وہ ننھے کپڑے طے کر رہی تھی جب اچانک زہیب کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ تم کہاں گئی تھی آج؟ اس نے سخت آواز میں پوچھا۔ عائشہ گھبرا گئی۔ میں صرف ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ مگر زہیب کا شک پڑ چکا تھا۔ جھوٹ مت بولو، اس نے چیختے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ تم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر زہیب اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ اس کے اندر کا پرانا زخم ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ اسی رات باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ کمرے میں چیخوں اور تلخ لفظوں کی گونج رہی تھی آواز۔ عائشہ مسلسل روتی رہی جبکہ زہیب غصے میں حد پار کر رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، اس نے غصے میں دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عائشہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس حالت میں اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مگر زہیب کے غصے نے اس کی انسانیت کو دبا دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دروازہ کھولا اور عائشہ کو دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ عائشہ دروازہ پیٹتی رہی، روتی رہی، مگر اندر سے صرف خاموشی آتی رہی۔ وہ سرد بارش میں کھڑی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی، جبکہ اس کی زندگی ایک بار پھر اندھیرے میں دھکیل دی گئی تھی۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں سڑک کی مدھم روشنیاں بھی جیسے اداس لگ رہی تھی۔ عائشہ گھر کے بند دروازے کے سامنے کھڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، ہاتھ سردی سے کانپ رہے تھے اور ایک ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ زہیب دروازہ کھول دے، اس کی آواز بارش میں گم ہو رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحوں بعد دروازے کی روشنی بند ہو گئی۔ اس لمحے عائشہ نے محسوس کیا جیسے اس کی زندگی کا آخری سہارا بھی ختم ہو چکا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ سڑک کی طرف چلنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اس رات اس کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی اپنا انسان، صرف ایک آنے والا بچہ تھا جس کے لیے وہ ابھی تک کھڑی تھی۔ اگلے دن عائشہ کی زندگی درد کی ایک لمبی آزمائش بن گئی۔ کبھی وہ کسی مسجد کے باہر بیٹھ جاتی، کبھی کسی دکان کے بند شٹر کے پاس رات گزارتی۔ بھوک، سردی، لوگوں کی عجیب نظریں، سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ مگر جب بھی وہ ہار ماننے لگتی تو اپنے بچے کا خیال اسے دوبارہ زندہ کر دیتا۔ ایک رات سخت سردی میں وہ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مسلسل رو رہی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اس نے اپنے بچے سے سرگوشی کی حالت میں کہا۔ اس کے ہونٹ سردی سے نیلے پڑ چکے تھے۔ اسی لمحے اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور برسوں بعد پہلی بار اس نے نوٹ کیا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو بارش کے قطروں میں گم کر دیے۔
دوسری طرف زہیب کے اندر بھی ایک عجیب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ غصہ ختم ہونے کے بعد گھر کی خاموشی اسے کاٹنے لگی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس عورت کو وہ دھکے دے کر نکال آیا تھا وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا آنے والا بچہ بھی تھا۔ ہر چیز اسے عائشہ کی یاد دلا رہی تھی۔ رکھا چھوٹا سا کپ، الماری میں طے کیے کپڑے اور وہ خاموش کمرہ جہاں کبھی عائشہ آہستہ آہستہ بات کیا کرتی تھی۔ کئی راتیں وہ سو نہ سکا۔ آخر ایک دن وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے نکل پڑا۔ اس نے گلیاں چھان ماری، ہسپتال دیکھے، مسجد کے باہر تلاش کیا، مگر عائشہ کہیں نہ ملی۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلی بار اسی کسی کونے کا ڈر محسوس ہوا۔ ایک سرد رات وہ شہر کے ایک سنسان حصے سے گزر رہا تھا، جبکہ اس کی نظر فٹ پاتھ کے کونے میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ وہ فوراً رک گیا۔ وہ عائشہ تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے ہو چکے تھے، چہرہ کمزور سے زرد پڑ چکا تھا اور وہ سردی سے کانپتے ہوئے بیٹھی تھی۔ زہیب چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ یہی وہ عورت تھی جس سے وہ نفرت کرتا تھا، مگر آج وہ اسی کے بچے کو بچانے کے لیے دنیا سے لڑ رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ زہیب کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹنے لگی، مگر زہیب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بھر چکی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، میں اپنی ماضی کی نفرت میں اندھا ہو گیا تھا۔ عائشہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ زہیب نے پہلی بار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ تم چاہتی تو مجھے چھوڑ دیتی، مگر تم میرے بچے کے لیے ہر تکلیف سہتی رہی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد عائشہ آہستہ سے رو پڑی۔ برسوں کا درد اس کے آنسو میں بہنے لگا۔ زہیب نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، جبکہ پہلی بار اس کے ہاتھوں میں سختی نہیں بلکہ نرمی تھی۔ اس رات وہ اسے عزت کے ساتھ واپس گھر لے گیا، مگر اس بار کا دروازہ ایک نئی شروعات کے لیے کھلا تھا۔ وقت کے ساتھ زہیب نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ اس نے شراب چھوڑ دی، غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور پہلی بار عائشہ کو وہ عزت دی جس کی وہ ہمیشہ حقدار تھی۔ کچھ مہینوں بعد جب ان کے گھر ایک ننھا بچہ پیدا ہوا تو زہیب اسے گود میں لیے دیر تک روتا رہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اللہ نے اسے ایک موقع اور دیا ہے۔ ایک شام عائشہ اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ زہیب خاموشی سے اس کے پاس آیا اور دھیمی آواز میں بولا، تمہارے صبر نے مجھے نفرت سے نکال لیا۔ عائشہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور برسوں بعد اس کے دل میں پہلی بار سکون اترا۔ بعض اوقات انسان محبت سے نہیں بدلتا، بلکہ کسی کے خاموش صبر اور سچائی کی قربانی سے بدل جاتا ہے۔